السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میں سب سے پہلے مشکور ہوں اس گلشن کے بہاروں کے امین، امت مسلمہ کا عظیم سرمایہ، ہم سب کے عظیم محسن حضرت مولانا مفتی عبدالستار صاحب زیدہ مجدہ کا، کہ انہوں نے ہمیں یہ سعادت بخشی کہ اس گلشن میں ہم جمع ہوں، دین کی کوئی بات کہیں سنیں۔ میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور اس گلشن کو شایان شان طریقے سے سجانے پر تمام مجمع کی طرف سے، اہل علاقہ کی طرف سے انہیں ہدیہ تبریک بھی پیش کرتا ہوں۔ اس اجتماع میں بہت سے طلباء کے عزیز و اقارب، رشتہ دار، متعلقین بھی تشریف فرما ہے۔ وقت مختصر ہے، پروگرام بھی سمیٹنا ہے، مجھے بھی جلدی ہے۔ میں صرف بغیر کسی لمبی چوڑی تقریر اور تمہید کے ایک میسیج اور ایک پیغام کنوے کر کے اجازت چاہوں گا۔ ہم بچپن میں اسکول پڑھتے تھے تو ہم نے کتابوں میں ایک قصہ پڑھا، ایک واقعہ پڑھا۔ آپ نے بھی شاید سنا ہوگا، ایک بستی پہ کچھ لوگ رہتے تھے۔ اس بستی میں کوئی تعلیمی ادارہ نہ تھا، ساتھ کی دوسری بستی میں تعلیمی ادارہ تھا۔ دونوں بستیوں کے درمیان ایک ندی بہتی تھی جسے عبور کرنے کے لیے پل نہیں تھا، ایک کشتی ذریعہ تھی ندی عبور کرنے کا۔ بچے کشتی میں سوار ہوتے، دوسری بستی کے تعلیمی ادارے میں تعلیم حاصل کرنے جاتے۔ کشتی کو چلانے والا ایک ملاح، سیدھا سادہ ان پڑھ سا بابا تھا۔ بچے عموماً شرارتی ہوتے ہیں اور شرارتی طبع بچوں کو کوئی سیدھا سادہ بندہ ہاتھ لگ جائے تو ان کا لطف تو بالا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ بچوں کا شرارت کا طریقہ واردات بھی بڑا دلچسپ تھا۔ وہ آپس میں میٹنگ کرتے، مشاورت کرتے اور ایک مشکل سا سوال طے کر کے کشتی میں سوار ہوتے کہ آج یہ مشکل سوال بابا جی سے پوچھیں گے، بابا جی کو نہ آئے گا جواب تو ہم بابا جی کا مذاق اڑائیں گے، دل لگی کریں گے ان کے ساتھ۔ ایک دن بچے کشتی میں سوار ہوئے، کشتی بیچ ندی کے پہنچی تو بچے بابا جی سے کہنے لگے، بابا جی فزکس، کیمسٹری، بایو کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ بابا جی کہنے لگے، بیٹا اتنے مشکل نام تو میں نے پہلی مرتبہ سنے، یہ چیزیں میں نے سیکھی ہوتی جانتا تو یہاں دھکے نہ کھاتا۔ تو بچے بابا جی کو کہنے لگے، then you have wasted half of your life۔ بابا جی سائنس اور ٹیکنالوجی کے زمانے میں آپ کو سائنس کی بنیادی کتب کا علم اور نام نہیں پتا، آپ نے تو اپنی آدھی زندگی برباد کر دی۔ بابا جی بیچارے خاموش ہو گئے۔ اگلے دن پھر کشتی پہ سوار ہوئے بچے، اگلے دن پوچھا، بابا جی الجبرا، میتھمیٹکس اور ریاضی، جیومیٹری کے بارے میں کچھ جانتے ہیں؟ بابا جی نے پھر جواب نفی میں دیا۔ بچوں نے پھر دہرایا کہ بابا جی آپ نے تو اپنی آدھی زندگی برباد کر دی۔ روز کا وتیرہ تھا، سوال پوچھا جاتا، جواب نفی میں آتا اور بچے یہی تانا دیتے بابا جی کو۔ خدا کی شان، ایک دن بچے کشتی پہ سوار تھے اور کشتی بیچ ندی کے پہنچی تو ندی میں طغیانی آ گئی، طوفان آ گیا، کشتی ہچکولے کھانے لگی، موت سامنے نظر آنے لگی۔ اب باری بابا جی کی تھی تو بابا جی کہنے لگے، بچوں کچھ تیراکی بھی جانتے ہو یا نہیں جانتے؟ تیرنا بھی آتا ہے؟ بچے کہنے لگے، بابا جی ہماری بلا جانے تیراکی کیا ہوتی ہے؟ تو بابا جی نے ضرب کاری لگائی اور فرمایا، then you have wasted whole of your life۔ میں نے تو آدھی برباد کی تھی، تم نے پوری ڈبو دی۔ میرا یہ حکایت سنانے کا مقصد یہ ہے، میں مانتا ہوں سائنس، عصری علوم، کمپیوٹر کی تعلیم، جدید فنون کا سیکھنا، مجھے اس کی اہمیت سے انکار نہیں۔ یہ سب علماء کا مجمع، اہل علم کا مجمع، مدارس سے وابستہ لوگ جمع ہیں۔ سب سے بڑی مثال ادارہ بیت السلام آپ کے سامنے ہے، جو دینی تعلیم تو اپنی مثال آپ رکھتا ہی ہے، عصری علوم و فنون کو پڑھانے میں بھی کسی عصری ادارے سے پیچھے
بلکہ ملک کے صف اول کے اداروں میں شامل ہوتا ہے۔ میں اس سے انکار نہیں کرتا، کوئی ذی شعور انکار کر بھی نہیں سکتا۔ میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس بندے نے اس دور کے اندر سائنس نہیں پڑھی، کمپیوٹر نہیں سیکھا، گریجویشن نہیں کی، کسی فن میں ماسٹر کی ڈگری نہیں لی، میں مانتا ہوں اس نے اپنا جزوی نقصان کیا، معاشی نقصان کیا، پیٹ کا نقصان کیا، دنیا کا نقصان کیا۔ لیکن میں قسم کھاؤں تو شاید میں حانس نہیں ہوں گا کہ جس نے اللہ کا دین نہیں سیکھا اس نے اپنی پوری ڈبو دی۔ خسرت دنیا والآخرہ، اس کی یہ دنیا بھی برباد، اس کی آنے والی زندگی بھی برباد۔ مجھے دنیا کی تعلیم سے انکار نہیں، لیکن دین مقدم ہے، وہی کی تعلیم مقدم ہے۔ ہم فخر سے کہتے ہیں ہم جس مذہب کے پیروکار ہیں، اس مذہب کی پہلی وحی ہمارے آقا پر جو نازل ہوئی، اس کی ابتدا ہی کس سے ہوتی ہے؟ لفظ اقرأ سے ہوتی ہے، پڑھنے سے ہوتی ہے۔ رب نے پڑھنے کی ترغیب دی، تعلیم دی، حکم دیا، آرڈر دیا اپنے نبی کو پڑھنے کا۔ پڑھیے، اللہ کیا پڑھیں؟ کون سا سبجیکٹ، کون سا مضمون، کون سا نصاب تعلیم، کون سا جو ہے وہ کون سی تھیوری، کس کا نظام اور نصاب پڑھیں؟ رب نے آگے ہمیں اپنے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا، جو دل میں آئے، جو اچھا لگے، جو من کو بھائے، جو ہے وہ پرکشش ہو، جو سکہ رائے جو وقت ہو، اسی کو پڑھنا شروع کر دینا، اسی کے پیچھے آنکھیں بند کر کے دوڑ پڑنا نہیں۔ بسم ربک الذی خلق، رب نے واضح کر دیا مسلمانوں کا نصاب تعلیم، نظام تعلیم، اسلوب تعلیم، طرز تعلیم واضح کر دیا۔ اس تعلیم کو پڑھیے، اس نصاب کو پڑھیے، اس نظام کو پڑھیے جو آپ کو آپ کے رب سے ملا دے، جو آپ کو آپ کے نبی کا تعارف کروا دے، جو آپ کو زندگی میں آنے کا مقصد بتا دے، جو آپ کو انسانیت کا رستہ متعین کر دے، جو آپ کے دل میں عشق رسول کے جذبات کو بھر دے، جو آپ کی آخرت اور آنے والی زندگی کو سنوار دے۔ اس نصاب کو پڑھیے، وہ نصاب رب کے قرآن کا نصاب ہے، وہ نصاب رسول پاک کی تعلیم اور سنت کا نصاب ہے، وہ نصاب وحی اور علوم نبوت کا نصاب ہے۔ یہ وہی نصاب ہے جو آج ہمیں ان چٹائیوں پر بیٹھ کر پڑھایا سکھایا جا رہا ہے۔ ہم نے کب سائنس سے انکار کیا؟ لیکن ہمارے بزرگوں میں حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ بڑا پیارا جملہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں، نصاب سے بھی زیادہ اصل ماحول اور استاد ہوا کرتا ہے۔ اگر استاد فکر اور نظر کے درست زاویے رکھنے والا، ایک نظریاتی استاد، پختہ ذہن رکھنے والا استاد، دینی مزاج اور شعور رکھنے والا استاد ہے، وہ شاگرد کے سامنے بائبل رکھے گا، بائبل پڑھا کے بھی اسے اللہ سے ملوا دے گا، اس کا عقیدہ درست کر دے گا۔ اور اگر استاد کے اپنے مزاج، فکر اور شعور میں کجی ہے، وہ پٹڑی سے اترا ہوا ڈی ٹریک ہے، تو وہ قرآن سامنے رکھ کے بھی گمراہ کر دے گا۔ اصل یہ ہے ہم اپنے بچے کو کن اداروں میں پڑھا رہے ہیں، نصاب تعلیم کیا ہے، پڑھانے والے استاد کون ہیں، ماحول کیسا ہے، ہمارے بچوں کو کیا رخ دیا جا رہا ہے۔ معذرت کے ساتھ میں ایک عمومی بات بڑے درد دل سے عرض کرتا ہوں، ہماری عام عوام کا یہ مزاج بن چکا ہے، اپنے لخت جگر، اپنے نور نظر کو جس ادارے میں داخل کروانے کے لیے جاتے ہیں، وہاں پرائرٹی کیا ہوتی ہے، ترجیحات کیا ہوتی ہیں؟ بلڈنگ عالیشان ہونی چاہیے، یونیفارم کی ٹیپ ٹاپ ہونی چاہیے، بھاری بھرکم بستہ ہونا چاہیے، مہنگی مہنگی فیسیں ہونی چاہیے، آنیاں جانیاں ہونی چاہیے۔ یہ ہماری ترجیحات میں شامل ہے۔ کتنے والدین ہیں جو اپنے لخت جگر کو کسی ادارے میں داخل کروانے کی نیت سے گئے اور پرنسپل صاحب سے جا کے پہلا سوال یہ پوچھا، جناب باقی باتیں بعد میں، فیس کے معاملات بعد میں، پہلے بتائیے آپ ہمارے بچوں کو پڑھاتے کیا ہیں، نصاب تعلیم کیا ہے، آپ کی ترجیحات کیا ہیں، آپ کا ایم اور مشن کیا ہے، آپ یہ تو بتائیے۔ 100 میں سے بمشکل 2-4 والدین جو پرنسپل صاحب سے جا کر نصاب تعلیم، طرز تعلیم اور ماحول تعلیم پر گفتگو کریں اور سوال کریں۔ میرے ایک ذاتی جاننے والے دوست، صاحب ثروت اور صاحب حیثیت، اللہ نے مال بھی دیا لیکن فکر کا زاویہ بھی درست دیا، وہ کہنے لگے میں نے اپنی بچی تھوڑی بڑی ہوئی، اسے داخل کرانے کے لیے فکر لگی کہ کس ادارے میں داخل کرواؤں۔
کہاں اسے میں اسکول کی تعلیم دلواؤں؟ جس علاقے میں میں رہتا ہوں وہاں بڑے پوش قسم کے اسکول، بڑے نامی گرامی سٹینڈرڈ اسکول وہاں موجود ہیں۔ میں ہر اسکول میں گیا، میں نے پہلا سوال یہی کیا، جناب مجھے نصاب تعلیم کی ڈیٹیل بتائیے، بچوں کو پڑھاتے کیا ہیں، پڑھانے والے استاد کس لیول کے ہیں، کس مزاج کے ہیں، کس فکر اور اسکول آف تھاٹ سے ان کا تعلق ہے، پہلے یہ ڈیٹیل بتائیے۔ میں نے جہاں بھی سوال کیا آئیں بائیں شائیں کر کے مجھے ٹالا گیا، مجھے کوئی تسلی بخش جواب نہ ملا۔ ایک پرنسپل صاحب کے سامنے میں جا کے بیٹھا، میں نے بڑی ضد کی، جناب ایک بک اور ایک کتاب بطور سیمپل اور مثال کے مجھے دکھا تو دیں۔ میرے اصرار پر ایک کتاب انہوں نے میرے آگے رکھی، پہلی جماعت کے پہلی کلاس کے پہلے بچے کو پہلے دن کا سبق جو پڑھایا جاتا ہے، میں نے وہ بک کھولی، پہلا چیپٹر کھولا، پہلے چیپٹر کا عنوان تھا لو، لو کا معنی پیار۔ پھر نیچے میں نے سبق کا عنوان جب تفصیل سے پڑھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میں حیران ہو گیا۔ سبق شروع ہو رہا ہے، عائشہ لو پیٹر، پیٹر لو عائشہ۔ ہمارے جیسے لوگ ایسے جملے سینکڑوں مرتبہ سنتے ہیں، ہم سرسری نظر سے دیکھتے ہیں، لیکن آپ جانیے نصاب تعلیم ہمارے بچوں کے لاشعور پر، ہمارے بچوں کے دل دماغ پر کتنے گہرے اثرات چھوڑتا ہے۔ میں مثال دیتا ہوں آپ کو، جاپان جیسا ملک جس کو ہیروشیما ناگاساکی جیسے شہروں کو راکھ کا ڈھیر ایٹم بم مار کے بنا دیا گیا تھا، وہ قوم تباہ ہو گئی، گھٹنوں کے بل نیچے گر گئی۔ آج وہ قوم دوبارہ کھڑی ہوئی ہے، دوبارہ پاؤں پہ کھڑی ہے، دوبارہ دنیا کو لیڈ کر رہی ہے، دوبارہ دنیا کو آنکھیں دکھا رہی ہے۔ آخر کون سی گیدڑ زندگی تھی ان کے پاس کہ وہ دوبارہ گر کر پھر پاؤں پہ کھڑے ہو گئے۔ امریکہ جاپان کو تباہ کرنے کے بعد جب وہاں حاکم بن کر مسلط ہوا، اپنے اختیارات کے ساتھ پہنچا تو جاپان کے صدر سے اس نے کہا، جناب جاپان کی تمام تر کنجیاں ہمارے حوالے کر دیجئے، اب ہم آقا ہیں، آپ غلام ہیں، ہم حاکم ہیں، آپ محکوم ہیں، اب ہمارا آرڈر چلے گا، آپ کا نہیں چل سکتا، لائیے سب کچھ ہمارے سپرد کیجئے۔ جاپان کے صدر نے کہا، پیسہ لے لو، مال لے لو، دولت لے لو، بینک بیلنس لے لو، ملک لے لو، عمارتیں لے لو، شعبے لے لو، ادارے لے لو، اب تسلیم کرتے شکست لینا ہے جو لے لو، ایک چیز نہیں دوں گا، اس پہ کمپرومائز نہیں کروں گا۔ پوچھا گیا جناب وہ کون سی چیز؟ کہا سب تمہارا چلے گا، اس ملک میں ہمارے بچوں کے لیے نصاب تعلیم ہمارا چلے گا، ہم نصاب پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے، اپنے بچوں کا مستقبل داؤ پہ نہیں لگا سکتے، جو چاہیے لے لو، نصاب کسی قیمت پر حوالے نہیں کریں گے۔ آج ماہرین کہتے ہیں وہی جاپانی قوم دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوئی، غلامی کی شکنجے سے نکلی اور اس نے اپنے آپ کا لہم منوایا تو اپنا نصاب تعلیم پڑھا کر، میں معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں 70-72 سال پاکستان کی عمر ہو چکی، لیکن آج تک اپنی قوم کے بچوں کو ہم اپنا نصاب تعلیم نہیں دے سکے۔ ہم غیروں کی چوسی بھی ہڈیاں چبا رہے ہیں، ہم انہی کے فرسودہ اور شکستہ نظام تعلیم پر اپنے مستقبل کو سنوارنے کے چکر میں ہیں۔ لمحہ فکریہ ہمارے لیے آج اگر یہ معاملات ہیں، ہمارے عصری ادارے کیا گل کھلا رہے ہیں جناب؟ عائشہ لو پیٹر، پیٹر لو عائشہ، عائشہ کے نام کے ساتھ کیا تقدس وابستہ ہے سب جانتے ہیں۔ پیٹر اسلامی نام نہیں، غیر مسلم اپنے بچوں کے نام عیسائی رکھتے ہیں پیٹر۔ کہا جاتا ہے عائشہ پیٹر سے لف کرتی ہے، پیٹر عائشہ سے لف کرتا ہے، گویا وہ تھنک ٹینکس جو یہ نصاب مرتب کر رہے ہیں وہ قوم کے نونہالوں کو ان کے لاشعور میں بٹھا رہے ہیں کہ جناب لو اور پیار کے اندر کوئی مذہب کی دیوار مانا کچھ نہیں رکھتی۔ یہ تو ملا لوگوں نے مذہب کی دیواریں کھڑی کر کے ہمیں آپس میں بٹوارا کر دیا، الگ اور جدا کر دیا۔ پیار کرنے والوں کی کوئی سرحد نہیں ہوتی، پیار کرنے والوں کا کوئی مذہب نہیں ہوا کرتا۔ جناب یہ ایک مثال ہے، میں کس ادارے کی مثال پیش کروں، وقت بڑا کم ہے، میں آخری ایک درجے دل عرض کر کے اجازت چاہوں گا، آپ مجھ سے زیادہ سمجھدار، میں اشارے کر رہا ہوں۔ دیکھیے دین سے دوری کا، مدارس سے دوری کا، اپنے جگر کے ٹکڑوں کو علماء سے دور کرنے کا نقصان کیا ہو رہا ہے۔ میں ذاتی طور پر ایک واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ جناب میں گھر سے نکلا کسی کام کے لیے، میرے محلے کے ایک بوڑھے بزرگ بابا جی سفید ریش دوڑے آئے، بڑا عبرتناک واقعہ۔
مجھے کہنے لگے مولانا صاحب مجھے آپ سے ضروری کام ہے، 10 منٹ چاہیے مجھے دے دیں۔ بہت اصرار کیا، میں نے پاس بٹھا لیا، انہوں نے سر سے ٹوپی اتاری، سر پہ لگے زخم دکھائے، پھر اپنی پیٹھ سے کپڑا ہٹایا، اپنی پشت پہ لگے زخم دکھائے جن سے خون بہتا تھا، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے پوچھا بابا جی یہ ظلم کس نے کیا؟ خدا گواہ ہے یارو، میں عرض کرتا ہوں میرا یہ پوچھنے کے دیر تھی، بابا جی کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے، زاروں قطار رو پڑے، اتنا روئے بابا جی ان سے بات کرنا مشکل ہو گیا۔ 2-4 منٹ میں انہوں نے اپنے آپ پر قابو پایا، پھر بڑے دکھی لہجے سے مجھے کہنے لگے مولانا صاحب یہ میرا حال کسی اجنبی نے نہیں کیا، آج رات میرے سگے بیٹے اور میری بہو نے مل کے میرا یہ حال کیا۔ مجھے یقین نہ آیا بابا جی کی بات پہ، میں نے دوبارہ ریپیٹ کیا، دوبارہ یہ جواب ملا۔ میں نے کہا بابا جی آپ کا جرم کیا تھا جو بیٹا اس قدر پل پڑا آپ پر؟ بابا جی کہنے لگے میرا جرم صرف یہ تھا کہ میرا بیٹا رات 2 بجے تک کیبل پہ فرسودہ بیہودہ حیاسوز فلمیں ناچ گانے دیکھتا اور انٹرنیٹ پہ بیہودہ پروگرام دیکھتا۔ میں نے اپنے بیٹے سے کہہ دیا تجھے اللہ کا خوف بھی نہیں، تجھے میرے سفید بالوں کا حیا بھی نہیں، میں گھر میں موجود ہوں، تو سب حرام کاریاں کر رہا ہے، تو کم از کم میرے سفید بالوں کا کچھ تو لاج رکھ لے، کچھ تو خیال کر لے، تجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ بس میرا یہ کہنے کی دیر تھی، بیٹا اٹھا، اس نے مارنا پیٹنا شروع کر دیا، مجھے گالیاں دی، مجھے کہنے لگا ابا میں گریجویٹ ہوں، میں پڑھا لکھا ہوں، میں تعلیم یافتہ ہوں، میں اپنے نفع نقصان کو سمجھتا ہوں، آپ کون ہوتے ہیں مجھے گائیڈ کرنے والے؟ آپ کون ہوتے ہیں مجھے نفع نقصان بتانے والے؟ آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا۔ بیوی بھی اس کی ہمنوا بن گئی، میرے خون پسینے کی بنائی ہوئی کمائی سے جو گھر تھا اس سے رات 2 بجے دھکے دے کے مجھے باہر نکال دیا۔ اگلی بات سنیے گا، بابا جی کہنے لگے میں رات 2 بجے سے لے کر اب فجر تک گلیوں میں ڈھونڈتا رہا، کب فجر ہو اور میں آپ کے پاس ہوں۔ مجھے تعجب ہوا، میں نے کہا بابا جی آپ پوری رات گلیوں میں کیوں ڈھونڈتے رہے؟ آپ کے اعزا رشتہ دار یہاں رہتے ہیں، کسی کے گھر رات بسر کر لیتے، گلیوں میں کیوں پھرے؟ بابا جی نے عجیب جواب دیا، مجھے کہنے لگے بتائیے یہ شکستہ کپڑے اور خون آلود وجود لے کر میں رات 2 بجے کسی رشتہ دار کا دروازہ کھٹکھٹاتا، وہ پہلا سوال مجھ سے یہ پوچھتا بابا جی یہ حلیہ یہ حال کس نے بنایا آپ کا؟ جواب میں جب میں اپنے جگر کے ٹکڑے کا نام لیتا، بدنامی تو اپنی تھی، رسوائی اور شرمندگی تو اپنی تھی۔ یاروں میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، گندی اولاد، بے عمل اولاد، بے دین اولاد ہاتھ کی چھٹی انگلی کی مانند ہے، کاٹو تو درد ہوتا ہے، چھوڑو تو بدنما لگتی ہے۔ اللہ سب کی بے دین اولاد سے حفاظت فرمائے۔ کہنے لگے میں بدنامی کے ڈر سے کسی کے دروازے پہ نہ گیا، آپ کے پاس آیا۔ میں نے کہا بابا جی میرے پاس کیوں آئے؟ غور کیجئے گا بہت۔ میں نے کہا بابا جی میرے پاس کیوں آئے؟ جائیے تھانے میں رپورٹ کروائیے، کیس کروائیے، کورٹ کچہری میں جائیے، میرے پاس کیوں آئے؟ ایک شکوہ میں نے بابا جی سے بھی کیا، ایک شکوہ میں عام طور پر بھی کرتا ہوں، امید ہے آپ ناراض نہیں ہوں گے، میں ایک عمومی گزارش کر رہا ہوں، درد دل ہے۔ میں نے عرض کیا جب مولوی اسی مسجد کے منبر و محراب سے چیختا ہے، چلاتا ہے، دعائیاں دیتا ہے، فریاد کرتا ہے، اور یارو ہم نے کب کہا اپنے جگر کے ٹکڑوں کو ڈاکٹر نہ بناؤ، انجینئر نہ بناؤ، وکیل نہ بناؤ، سائنٹسٹ نہ بناؤ، بزنس مین نہ بناؤ، اعلیٰ عدلیہ میں اعلیٰ اداروں میں نہ بھیجو، کب منع کیا؟ ہماری تو دلی خواہش ہے، ہم ایک ریکویسٹ کرتے ہیں ہاتھ جوڑ کے، ہم کہتے ہیں پہلے ان چٹائیوں پر بٹھا کر اپنے بچے کو صحیح معنوں میں مسلمان بنا دو، اس کے دل میں خوف خدا پیدا کر دو، اس کے دل میں عشق مصطفیٰ پیدا کر دو، اس کو انسانیت کے زاویے اور دائرہ کار سمجھا دو، پھر ڈاکٹر انجینئر بنانا کبھی پچھتاوا نہیں ہوگا، سر فخر سے بلند رہے گا۔ لیکن ہماری دہائی پر کوئی توجہ، سب پر بھوت سوار ہے کہ بس میرا بچہ کچھ بنے نہ بنے، پیسہ کمانے والی مشین بن جائے، 2 کو 4 کرنے اور 4 کو 8 کرنے کا ہنر اور فن میرے بچے کو آتا ہو، چاہے اس کا ایمان بیڑا غرق ہوتا ہے ہو جائے، آخرت دو پہ لگتی ہے لگ جائے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ معاف رکھنا میں ایک عمومی بات کر رہا ہوں، سب کی بات نہیں کر رہا۔ میں نے کہا جب ہم کہتے ہیں تب آتے نہیں ہو، اور جب جوتے پڑتے ہیں تب مولوی صاحب یاد آ گئے۔ میں نے کہا میرے پاس کیوں آئے؟ بابا جی مجھے کہنے لگے آپ کے پاس اس لیے آیا کہ میرے بیٹے نے میرے ساتھ جو سلوک کیا، قرآن و سنت کی روشنی میں مجھے بتائیے میرے بیٹے کی سخت سے سخت سزا کیا بنتی ہے، میں اپنے بچے کو وہ سزا دلوانا چاہتا ہوں۔ جب بابا جی نے یہ بات کی اس مجمع میں کئی نوجوان بیٹھے ہوں گے، خدا را جن کے والدین زندہ ہیں وہ ذرا توجہ چاہوں گا میں سب کی۔ بابا جی نے کہا مجھے سزا بتائیے، بچے کو سزا دلوانا چاہتا ہوں۔
جب انہوں نے یہ بات کی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میں کانپ گیا. میں نے کہا بابا جی آپ کے بچے نے جو حرکت کی ہے آپ کے ساتھ، خدا کی قسم اس کی مذمت کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. اس نے بہت غلط کیا. میں آپ کے بیٹے کی طرف سے ہاتھ جوڑ کے آپ سے معافی مانگتا ہوں. جانے دیجئے، سزا کی بات نہ کیجئے. آپ بڑے ہیں، بڑے پن کا ثبوت دیں، معاف کر دیں بچے کو، سزا کی بات نہ کریں. کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں سزا بہت بڑی چیز ہے. آپ کے دل سے ٹھنڈی آہ بھی نکل گئی، آپ کے بچے کا بیڑا غرق ہو جائے گا. اس کی دنیا بھی گئی، اس کی آخرت بھی گئی. سزا تو بڑی چیز کا نام ہے بابا جی، جانے دیں. بابا جی مجھے کہنے لگے مولانا صاحب یہ زخم میں بھول سکتا ہوں؟ میں نہیں بھول سکتا، میں سزا دے کے رہوں گا بچے کو. مجھے سزا بتائیے. سمیٹ رہا ہوں بات، توجہ چاہوں گا. میں نے دیکھا جب بابا جی نہیں مان رہے، میں نے بابا جی سے کہا بابا جی چلیے سزا کی بات بعد میں کرتے ہیں، پہلے مجرم کا تعین کرتے ہیں. مجرم اس سارے قضیے میں کون؟ کہنے لگے کیا مطلب آپ کا؟ میں نے کہا بابا جی ادب سے ایک دو سوال پوچھنا چاہتا ہوں، صحیح جواب دیجئے گا. کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا گھر میں ٹی وی آپ لائے تھے یا آپ کا بیٹا لے کر آیا تھا؟ جرم کی تہہ تک پہنچنا چاہیے. بابا جی کہنے لگے جی ٹی وی تو میں لایا تھا. میں نے کہا کیبل جناب نے لگوائی یا بیٹے نے لگوائی؟ کہا جی گھر میں کیبل بھی میں نے لگوائی. میں نے کہا کیبل اور نیٹ کی فیسیں جناب بھرتے ہیں بیٹا بھرتا ہے؟ کہا جی وہ بھی میں اپنی جیب سے بھرتا ہوں. میں نے کہا بابا جی آپ مجھ سے بڑے ہیں، میں آپ کی بے ادبی اور گستاخی تو نہیں کر سکتا، لیکن اتنا کہنے کی جسارت کرتا ہوں کہ جو بیج بویا تھا اس کی فصل اور پھل آج چپ کر کے کاٹتے چلے جاؤ، کھاتے چلے جاؤ. آپ کو احتجاج کا کوئی حق حاصل نہیں اپنے بیٹے کے خلاف. آپ اگر کیس دائر کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ مدعی بننا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کے خلاف بنیے، لیکن اب آپ نہیں بولیں گے، اب آپ نہیں کہیں گے سزا کا. اب مجرم کا پتہ چلا، مجرم تو آپ. عمارت کا دار و مدار تو بنیاد پہ ہوتا ہے. والدین بمنزلہ بنیاد کے ہیں، عورت اور اولاد بمنزلہ عمارت کے ہیں. جناب بنیاد سیدھی اور مضبوط ہو، عمارت کبھی ٹیڑھی اور کمزور نہیں ہوا کرتی. آج اپنے آپ میں بگاڑ ہے ہمارے اندر. الزام بچوں کو دیتے ہیں، الزام اولاد کو دیتے ہیں، اور یہ نئی نسل بگڑ گئی، نئی نسل خراب ہو گئی. میرے مصطفیٰ فرما کے گئے تھے کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، پیدا ہونے والا ہر بچہ اسلام کی نیچر، فطرت اور مزاج لے کر پیدا ہوتا ہے. پھر اس کا ماحول، اس کا معاشرہ، اس کی سوسائٹی، اس کے والدین، اس کا نظام تعلیم و تربیت، اس کا نصاب تعلیم اس کو کچھ کا کچھ بنایا کرتا ہے. ماں کے پیٹ سے کوئی برا پیدا نہیں ہوتا. ہم سوچیں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں. یہ اجتماع شاید مجھے اور آپ کو یہی پیغام دینے کے لیے منعقد کیا گیا. کس سمت میں جا رہے ہیں، کس زاویے کی طرف جا رہے ہیں ہم. میں نے بابا جی سے کہا جرم تو آپ کا ہے جناب، قصور بیٹے کو دے رہے ہیں. آپ نے جو فصل بوئی تھی کاشت کرتے چلے جائیں. اب سزا کا آپ نہیں پوچھیں گے، لیکن بتانا میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں. بس یہ بات کہہ کے بات ختم کر رہا ہوں. میں نے کہا بابا جی اور آپ تمام بھائیوں سے خطاب کر کے کہہ رہا ہوں، خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے ہمارے بچے ڈی ٹریک ہو گئے، ہمارے بچے فکری اور نظریاتی طور پر گمراہی کا شکار ہو گئے، ہمارے بچے بے راہوی کا شکار ہو گئے، ہمارے بچے 3G اور 4G کے چکر میں، یوٹیوب اور فیس بک کے چکر میں ہمارے بچے پٹڑی سے اتر گئے، غیروں کے حوالے ہو گئے. کل خدا کی عدالت میں جب پکڑے جائیں گے اور خدا نہ خواستہ کسی کا جگر کا ٹکڑا اگر اللہ کے کہنے پر جہنم میں ڈالا جائے گا نا جب، تو وہ ہمارا بیٹا، وہ ہماری بیٹی جو جہنم میں جائے گی، وہ اللہ سے پتہ کیا کہے گی؟ اللہ سے کہے گی مولا ہم تو برے تھے، ہماری سزا، ہمارا ٹھکانہ تو دوزخ بنتا ہے، لیکن مالک اکیلے ہم تو مجرم نہیں. ہمارے ابا جی نے جو ہمیں سکھایا ہم نے سیکھا، انہوں نے دھوکے سکھائے ہم نے سیکھے، انہوں نے جھوٹی قسمیں اٹھانا سکھائی ہم نے سیکھے، انہوں نے 2 نمبر کو 1 نمبر کہہ کے کرنا سکھایا ہم نے سیکھا. ان سے پوچھئے انہوں نے قرآن کیوں نہیں سکھایا، انہوں نے دین کیوں نہیں سکھایا، انہوں نے وحی کی تعلیم ہمیں کیوں نہیں سکھائی. اللہ یہ بھی مجرم ہے ہمارے باپ دادا. ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل. سنیے یہ کسی مسلک اور مولوی صاحب کا فتویٰ نہیں، یہ رب کے قرآن کا فتویٰ نقل کر رہا ہوں. ہمارے بچے روز حشر کہیں گے مولا یہ ہیں ہمارے باپ دادا، بھیج ان کو بھی ہمارے ساتھ دوزخ کے اندر، اکیلے ہمیں نہ بھیج. ربنا آتہم ضعفین من العذاب. مولا ہمیں اکیلا عذاب دے، ہمارے باپ دادوں کو دوہرا عذاب دے، اور صرف عذاب نہ دے بل عنہم لانا کبیرا. مولا ہمارے باپ دادوں پہ اپنی لعنتیں برسا.
دیکھیے ہم کس طرف جا رہے ہیں بھائیوں. اپنی ذمہ داریوں کا ادراک کیجئے, اپنے بچوں کی آخرت سنواریے. دنیا جیسی تیسی ہے, گزر جائے گی. خدا کی قسم کروڑ پتی کا پیٹ بھی اتنا ہے جتنا فٹ پاتھ پہ بیٹھنے والے ایک بھکاری کا پیٹ ہے. وقت کی ضرورت 2 روٹیاں ہیں, اس سے اوپر سب ہوس ہے, ہرس ہے اور لالچ ہے, اس کے سوا کچھ بھی نہیں. ہم یہی دعوت دیتے ہیں, یہی پکار دیتے ہیں. بابا ہم نئی ABC پڑھنے سے منع کرتے, سائنس کمپیوٹر سے منع کرتے, الف باتا سے منع کرتے. ہم اتنی دہائی دیتے ہیں جناب ایک ہی چھت تلے دونوں تعلیم دلوا لیجیے, دین بھی بنے گا, دنیا بھی ملے گی. کسی میدان میں پیچھے نہیں رہو گے. میری دعوت یہ ہے, حضرت مولانا مفتی عبدالستار صاحب کی بھی دعوت اور پیغام یہی ہے. اگر الف سے انار بنتا ہے, الف سے اللہ بھی تو بنتا ہے, بے سے بکری بنتی ہے, بے سے بسم اللہ بھی تو بنتی ہے, جے سے تختی بنتی ہے, جے سے تلاوت بھی تو بنتی ہے, جیم سے جہاز بنتا ہے, جیم سے جہاد بھی تو بنتا ہے, دال سے دوات بنتی ہے, دال سے دین و دنیا کی دولت بھی تو بنتی ہے, نون سے نلکا بنتا ہے, نون سے نماز بھی تو بنتی ہے, او سے ورق بنتا ہے, او سے وضو بھی تو بنتا ہے, قاف سے کینچی بنتی ہے, قاف سے رب کا قرآن بھی تو بنتا ہے. ہاں ہم یہ کہتے ہیں اپنے بچے کو الفاظ کی پہچان بھی کراتا جا, اس کا ایمان بھی بناتا جا. میں اسی پہ اکتفا کروں گا. امید ہے میرا پیغام سب کو سمجھ میں آیا ہوگا. نیت کر لو سارے بھائی, آئندہ اپنی نسلوں کو ان کی دنیا کی فکر سے زیادہ ان کی آخرت کی فکر کریں گے, اور ان کی تعلیم و تربیت کے لیے صحیح اداروں کا, صحیح مراکز کا, مدارس کا, صحیح علماء کا انتخاب کریں گے. ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دو کون کون تیار ہے. انشاءاللہ کرو گے سارے, اپنے بچوں کا رخ ایسے اداروں کی طرف پھوڑو گے انشاءاللہ, اور ایسے ادارے ہر گلی کوچے میں قائم کرو. یہاں قائم ہو رہے ہیں, ان کا دست و بازو بنو, ان کا ساتھی بن جاؤ. یار زندہ, ملاقات باقی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.